ہم پر تیرا خاص کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تجھ سے قائم اپنا بھرم ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفیعنا محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أولی الألباب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، ایام حج کا آغاز ہو چکا ہے اور حج کے مہینے جاری و ساری ہیں، ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ اور ماہ ذوالحجہ۔ ان تینوں کا ذکر قرآن پاک میں اشہر الحج کے طور پہ فرمایا گیا، اور ان مہینوں میں حجاج کرام حرمین شریفین کی حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت اور طواف سے مشرف ہوتے ہیں، اور وہ مناسک جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں امت کو تعلیم فرمائے تھے، ان کو ادا کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی اداؤں کو دہراتے ہیں۔ حج کے دو بڑے اہم اور بنیادی پہلو ہیں، ایک ہے بندے کا اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ حج جو ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے جو پانچوں ارکان ہیں، بنیادی 5 ارکان جو پلرز آف اسلام ہیں، جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جب حج کی حیثیت اور حج کی حقیقت بندے کو معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کا عقیدہ اور اس کا عمل کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوتے۔ ہمارے دین میں جو عقائد پہ زور دیا گیا ہے بہت زیادہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے عمل درست نہیں ہو سکتا۔
جتنے بھی فرائض اسلام ہیں ان کے ساتھ ہمارا دو طرح کا تعلق ہے، ایک اعتقادی تعلق ہے، ایک عملی تعلق ہے۔ ایک باریک بات ہے لیکن انتہائی اہم بات، تو عوام الناس اکثر اس سے بے بہرہ ہیں کیونکہ اس کی تعلیم نہیں ہوتی۔ ممبر و محراب سے مواعظ میں، تقریروں میں جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان پر بات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے بنیادی عقائد سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ علماء پر فرض ہے، آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ وہ جو حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ یہ ہے ہر مسلمان پر کچھ علوم فرض ہیں، ہر شخص پر اگر وہ مسلمان ہے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کو اپنے بنیادی عقائد معلوم ہو۔ عقائد کی اہمیت کا اور حیثیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے، سادہ سی مثال دے رہا ہوں میں، جو شخص نماز ادا نہ کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہگار ہے۔ نماز پنجگانہ جو بندہ ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، فاسق ہے۔ کیا ہے؟ فاسق۔ اور جو شخص نماز کا انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں جی، نماز کا کیا، وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا، وہ دائرہ ایمان سے خارج۔ تو قرآن میں جہاں حج کی فرضیت آئی ہے وہاں فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَفَرَ ذَلِكَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے ادا نہ کیا وہ تو گناہگار ہوگا، اور جس نے انکار کر دیا، انکار کو عربی میں کفر کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ کفر ہے اس کا معنی انکار، اور کافر کا ترجمہ ہے منکر، انکار کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز و غنی ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ حکم بیان فرمایا صحابہ کرام کے مجمع میں تو کیا انداز تھا؟ فرمایا لوگو تم پر اللہ کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عام، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آقا علیہ السلام خاموش رہے، اور جب تیسری بار پوچھا تو فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اے لوگو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اس لیے بے جا سوال نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ اپنے پیغمبروں سے سوال بہت کرتی تھی۔ ایک حکم آیا ہے کہ یہ پانی پی لو تو پی لو، مومن کی یہ شان ہے، مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ صحابہ کی کیفیات تھیں، انہیں پتا تھا کہ عام نبی 1,24,000 میں سے یہ کہہ دے تو اس کی اتباع لازم ہو جاتی ہے، جب 1,24,000 پیغمبروں کا امام کہہ دے، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی عبارت نکلتی ہے تو قرآن نے کہا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے،
وہ وحی الہی سے بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام خطاب فرماتے ہوئے دوران خطاب بھی اگر یہ لفظ منہ سے نکلتا نا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی پہنچے نہیں تھے، ابھی گلی میں تھے۔ آپ اندر مسجد میں فرما رہے تھے لوگوں بیٹھ جاؤ، تو ان کے کان میں پڑا، زبان رسالت سے نکلا بیٹھ جاؤ، وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر یہ نہ پوچھو کیا، کیوں، کیسے، کب، کیسے، چونکہ چنانچہ نہیں ہے وہاں۔ یہ مومن کا وصف ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک یہ مزاج نہ ہو جائے اس کا، یعنی اس کی خواہش، اس کی طبیعت، اس کی فطرت میرے مزاج اور مشیت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ تو عام محبت کرنے والے کو بھی پتہ ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ نہیں وہاں دم مارتا۔ تو جہاں ایمان کا مسئلہ ہو وہاں دوسری سوچ رکھنا، دوسرا خیال، یہ شرک فی الرسالت ہے۔ آج تک لوگوں نے یہی سنا کہ شرک فی التوحید ہوتا ہے، شرک فی الالوہیت ہوتا ہے، شرک فی الربوبیت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے سے بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، اسی طرح اللہ کے یکتا اور منفرد اور واحد محبوب اعظم کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے حکم، آپ کے ارشاد، آپ کی تعلیم کے خلاف کوئی دوسری چیز اگر آئی تو شرک فی الرسالت شروع ہو جائے۔ جیسے وہاں انکار سے بندہ نماز کا انکار کرے دائرہ ایمان سے خارج ہے، ادا نہ کرے گناہ گار ہے، حج ادا نہ کرے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود، استطاعت رکھتا ہو، سارے ذرائع و وسائل موجود ہوں، کیونکہ حج کی فرضیت مشروط ہے، مال ہو، ذرائع ہوں، صحت ہو، وقت ہو، یا شرم معلومات جو قرآن نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال حج نہیں ہو سکتا کہ حاجی صاحب کے پاس پیسے آئے جب مرضی اٹھ کے چلے جائیں۔ کعبہ وہی، مکہ وہی، منا وہی، مزدلفہ وہی، عرفات وہی۔ اگر کوئی کہے جی اچھا میں جا کے وہاں سے گھوم آیا ہوں، طواف بھی کر آیا ہوں، سعی بھی کر آیا ہوں، میں کنکر بھی مار آیا ہوں، میں عرفات میں وقوف بھی کر آیا ہوں، وہ سمجھ سکتا ہے، اس کی خواہش، مزاج، اس کا نفس کہ بھئی سارا کچھ وہی کیا، انہی جگہوں پہ جا کے کیا ہے، لیکن محبوب نے کہا تیرا حج نہیں ہو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ میرے خلیل نے، میرے حبیب نے ان مہینوں، ان دنوں میں یہ ساری ادائیں دہرائی ہیں، جب تک اسی وقت کی حد میں نہیں آئے گا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا پھر وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے زبان سے انکار، ایک ہوتا ہے عمل سے انکار۔ بھئی میں نہیں جاتا، چلے جائیں جناب، آپ کے پاس پیسے ہیں، ذرائع ہے، ٹائم بھی ہے، صحت، نہیں جی میری بچیاں جوان ہیں، میرے اوپر قرض ہے، میرا کاروبار ہے، میرے بہانے، ہزار انسانی نفس کے بہانے، یہ بھی انکار کے زمرے میں ہے۔ کیونکہ جب حج کی فرضیت شروع ہو گئی، سارے ذرائع پورے ہو گئے، اب ڈیلے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ڈیلے کرنے کا مطلب ہے وہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول کا منکر ہے، عملاً انکاری ہے، سب کچھ پورا ہے، وہ جا نہیں رہا، کیونکہ حج فرض ہے اور اسلام کا رکن اعظم ہے 5 ارکان میں سے۔ اس کے اندر 2 خوبیاں بیک وقت جمع ہیں۔ نماز ہے نا، بندے نے پڑھنی، اس پہ پیسے نہیں لگتے،
روزہ رکھنا ہے اس پہ پیسے نہیں لگتے۔ دو اعمال ایسے ہیں، زکوٰۃ پہ پیسے لگتے ہیں، یہ بھی فرض ہے، اور حج پہ پیسے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، نماز صرف بدنی عبادت ہے، اس میں پیسے نہیں لگتے، اس میں جسم کی قوت و توانائی لگتی ہے، عمل لگتا ہے۔ زکوٰۃ پہ صرف پیسہ لگتا ہے، خود کچھ نہیں کرنا، یہ پیسے نکالے 100 روپے 250 روپے دے دیے سال بعد۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسمانی بدنی قوت بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئیں، اس لیے اس کو جامع العبادات کہا گیا حج۔ تو قرآن نے ایک پابندی بتائی، الحج اشہر معلومات، یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی اٹھ کے حج کر لے، نہیں، حج کا ٹائم کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اس ٹائم کی حدود کے اندر ان شرائط کے ساتھ احرام باندھ کے وہاں پہنچنا، اس ٹائم فریم کے اندر، اس سے باہر ہو گیا حج نہیں ہو۔ تو شوال جب آتا ہے، عید الفطر والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو ائمہ نے لکھا ہے کہ 2 مہینے 10 دن جو جمہور کا موقف ہے، ویسے تو بعض علماء نے 3 مہینے لکھا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ پورا، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں، اس کے اندر اندر حاجی نے وہاں پہنچنا ہے، احرام باندھنا ہے، میقات سے گزرنا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ 3 چیزیں دیکھیں کتنی اہم ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔ جینون حاجی ہو، پوری محنت، پورے ذوق جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فرض کی ادائیگی کی نیت سے پیسے خرچ کر کے، مشقت اٹھا کے، احرام باندھ کے، جب وہ احرام کی اور حرمت والی پابندیوں میں آیا ہے تو رب کائنات نے فرمایا 3 چیزیں اس پر لازم ہو۔ جب حج فرض ہو جائے، فلا رفث، کوئی فحاشی، کوئی گالی گلوچ، کوئی بکواس نہیں کرے گا، ولا فسوق، کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں کرے گا، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، فی الحج۔ یہ 3 چیزیں ہیں اور یہ اکثر پیش آتی ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بھلائی اور خیر بھی تم سے سرزد ہو رہی ہے، تم کر رہے ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور فرمایا حج کے لیے سامان لیا کرو ساتھ، ضروریات ساتھ لیا کرو، لیکن ان ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بہترین ضرورت تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تمہارے پاس عقل کی کوئی رتی ہے تو فرمایا اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اگر عقل اور شعور تمہارے پاس ہے۔ اب یہاں سے میں صرف ایک اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حج جیسی عظیم عبادت سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں جس عبادت کا ذکر آیا وہ حج ہے، اور پوری ایک سورت قرآن پاک میں رکھی گئی، سورہ حج۔ یہ تو سورہ بقرہ ہے، آیت میں 197 پڑھ رہا ہوں، 96 آیت میں بھی تفصیل سے، آگے 97 میں بھی 98۔ سورہ البقرہ سے ہی حج کا ذکر شروع ہو گیا، بڑی تفصیل کے، لیکن پوری ایک سورت الگ رکھی ہے۔ پھر جس ذات گرامی سے حج کی عبادت منسوب ہے ان کے نام پہ ایک پوری سورت رکھی ہے، سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، سورہ حج میں جگہ جگہ ان کا ذکر آتا، اور بھی جگہوں پر، کہ پوری ایک سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور وہ یہ جان لیں کہ اس عبادت کا اسلام میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ
کہ آپ فلانے اجتماع میں چلے جائیں تو حج سے زیادہ ثواب ہے، تو یہ اس نے فضیلت بیان نہیں کی ہے، اس نے بیت اللہ کی توہین کی ہے۔ یہ تو ہے فقہی پہلو حج کا جو میں نے بیان کیا۔ حج کا جو روحانی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ حج زیارت کردن خانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ظاہری حج یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کا دیدار اور زیارت کی جائے، اور حج کی روح یہ ہے کہ گھر والے کا دیدار اور زیارت کی جائے۔ اس کا علمی ترجمہ علماء نے کیا ہے، حاجی کا مطلب ہے اللہ کا دیدار کرنے والا، اور حج کہتے ہیں اللہ کی ملاقات کو۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی مسلمان صاحب ایمان یہ سوچ سکتا ہے، یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی دنیا دار فاسق و فاجر، کسی چور یا ڈاکو یا مجرم کو ملنے اور دیکھنے جانا وہ حج کے برابر ہو جائے گا؟ یہ ذہنی پستی کی کون سی انتہا ہے جس پہ آج انسان جا چکا؟ جہاں 1,24,000 پیغمبر جا کے طواف کرے اور زیارت کرے، 1000 کتب اور غوث جا کے دیدار و طواف کریں بیت اللہ شریف کا، اور نبی کریم علیہ السلام حاجیوں کو وفد اللہ فرمائیں، یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں، یہ اس کی توہین نہیں ہے؟ بیت اللہ شریف کا حج، اس سے تشبیہ دینا، جو ایک بندے نے کہا ہے، ایک سیاسی آدمی نے، کہ جو بندہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ ملنے آئے گا وہ حج کے برابر ہے۔ حج سے بڑا کام ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ عز وجل۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اے لوگوں، جب عبادت کرنا تو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ اب توحید والے کہاں گئے؟ توحید کے سارے ٹھیکیدار کہاں گئے؟ کوئی بندہ کہہ دے داتا صاحب جانا حج کے برابر ہے، اس پہ شرک کا فتویٰ لگے گا کہ نہیں؟ سارے پیڈ ایجنٹ الرٹ ہو جائیں گے، سارے ریال کے بندے الرٹ ہو جائیں گے، سارے خطیب اور وائز ہوش میں آ جائیں گے، شرک ہو گیا۔ کسی ولی کے مزار پہ جانے کو، کسی ولی کے دیدار و زیارت کو اگر حج کہہ دیں، حج جیسا کہہ دیں، اس پہ شرک کا فتویٰ ہے۔ اور ایک نامینیٹڈ مجرم کو جو جیل میں جانے کے لیے، سزا بھگتنے کے لیے آیا ہے، اس کو جا کے ملنے کو حج سے بڑا کام کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتا، اسے بھی پتہ ہے حج کیا ہے، اور یہ سارے نبیوں نے کیا ہے، یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں سال سے ہونے والی عبادت ہے۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی آج تک نہیں کہا کہ فلانی ہمارے ویٹیکن سٹی میں چلے جاؤ، حج سے بہتر ہے۔ پوپ کو ملنے چلے جاؤ، حج سے بہتر ہے۔ یہ تو کسی کرسچینٹی، پروٹیسٹنٹ، کیتھولک نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ کلمہ گو کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایک مجرم، چور یا فاسق کو جا کے ملنا یہ حج سے افضل یا حج سے بہتر عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نہ ہے دین باقی، نہ اسلام باقی، بس اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، علامہ نے کہا تھا مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ گویا راکھ ہو گئے ہم لوگ کہ جو مرضی ہمارے دین، یہ باہر گستاخوں پہ کیا کیا سوچ رہے ہیں جی، انہوں نے یہ کر دیا، جو اندر کے گستاخ ہیں
جب تک ان کا مواخذہ نہیں کرو گے باہر کے گستاخ بھونکتے رہیں گے۔ وہ جرت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اپنی آستینوں میں ایسے بت موجود ہیں۔ آج ان بتوں کو توڑنے کا موقع ہے، جو تمہارے دین کا مذاق بھی بمانگے دوہل اڑائیں، پھر تم سے ووٹ بھی مانگیں۔ کوئی صاحب ایمان ایسے بندے کو ووٹ دینے کا تصور کر سکتا جو ایک فاسق کو، ایک مجرم کو ملنے کو حج سے افضل سمجھے یا کہے؟ اور وہ لوگ جو اس پہ خاموش ہیں یا خوشی منا رہے ہیں یا اس کو بڑی فضیلت کی بات سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو برائی میں شامل نہ ہو لیکن برائی پہ راضی ہو وہ اس میں شامل ہے، کہیں بھی ہو، برائی مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، وہ اس پہ خوش ہے، راضی ہے، مطمئن ہے میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، دین کا مذاق اڑ رہا ہے، میں ٹس سے مس نہیں، میرے کان پہ جوں نہیں رونگ رہی، اس کا مطلب ہے تیرا رب رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا بیت اللہ شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مرضی جو کچھ مرضی زبان سے نکال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تھوڑا سا لائٹ چلی جائے، تھوڑی سی آٹا روٹی تنگ ہو جائے، فوراً لوگ باہر نکل آتے ہیں، احتجاج شروع کر دیں، اور دین کی بنیادوں جڑوں کو کوئی کھوکھلا کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہمارا ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے، ہماری غیرت ایمانی چیک ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت ایمانی باقی رہ گئی ہے۔ کسی شخص کو یہ جرت اگر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی صاحب ایمان جو قادیانیوں کو بھائی کہہ سکتا ہے، اسے کیا بعید ہے کہ وہ نواز شریف کی زیارت کو بیت اللہ سے بڑا عمل کہہ دے۔ تو یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، سمجھ سے باہر ہے، بے حسی کی انتہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ایک شخص شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہو گیا ہوگا۔ ایسے ایک جلسے میں گیا، زندہ باد نعرہ لگایا، فارغ، تو اس پہ راضی ہو گیا نا۔ اور ہمارے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ الرضا علی الکفر کفر، کفر پر راضی رہنا کفر ہے۔ کم از کم یہ ہے برائی کو برائی تو سمجھو، حکم تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، پھر یہ ہے کہ زبان سے منع کرو۔ تیسرا اضعف الایمان، جو کمزور ترین درجہ ہے، وہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانو، اور جب دل میں بھی برا نہیں جانا تو اس کا کیا مطلب کہ اب ایمان نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، اس دین میں اس کی جو بنیادیں فرمائی، صرف اس کا میں ذکر کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو جائے، آئندہ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کی نزاکت اور شدت کا اندازہ اس حدیث پاک سے آپ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول پر ایمان کے بعد جس عمل کو سب سے افضل فرما رہے ہیں، اس عمل سے افضل کسی ایسے عمل کو کہہ دینا جس میں فضیلت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، الٹا گناہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنا ہے، شر کتنا ہے، فساد اور نافرمانی کتنی، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے پیمانے مل سکتے ہیں قرآن و سنت سے کہ کسی غلط آدمی کو اپریشیٹ کرنا، اسے ہلا شیری دینا اور شاباش دینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی تیرے ساتھ ہیں۔ من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا تو جس سے محبت کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا قیل ثم ماذا، حضور اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، قال حج مبرور، بخاری اور مسلم کی روایت۔
ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حج مبرور، حج اس طرح کرنا کہ اس میں بندہ کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فیہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ایسا ایمان، یہ بڑی قابل غور بات ہے، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو۔ یہ شک ایمان کی ضد ہے، جب شک آ جائے تو ایمان نہیں ہوتا، اور جب ایمان ہو تو پھر شک نہیں۔ ذالک الکتاب، لوگوں کو شک کے وائرس میں مبتلا۔ یہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اندر باہر، سارا زور اس پہ لگ رہا ہے کہ ان کو شک کا مریض بنا دو، تشکیک کے امراض میں مبتلا کر دو۔ تو فرمایا ایمان ہوتا ہی وہ ہے جس میں شک نہ ہو۔ وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، جنگ اور غزوہ جہاد بھی وہ ہوتا ہے جس میں مال کا لالچ اور حرص نہ ہو، جس میں نام و نمود اور دکھاوا اور بناوٹ اور تصنع نہ ہو۔ اور فرمایا وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، حجۃ مبرورۃ تکفر خطایا سنۃ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج مبرور ادا کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے، عمل بہت ہیں اور بھی، لیکن یہ خاصیت صرف حج کے عمل میں ہے کہ گناہ گار ترین سیاہکار ترین آدمی، میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا چاہتا ہو تو پھر حج کر لے۔ یہ موقع اللہ نے صرف اس عبادت میں رکھا ہے کہ ایسے ہو جائے، ایسے پاک صاف ہو جائے، معصوم ہو جائے گناہوں سے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا۔ آپ بتائیے معاذ اللہ، وہ تو ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ تو پہنچی نہیں قوم، تو بچ گئے اس گناہ سے، اللہ نے زبردستی قدرت نے بچا لیا، اور اس کے باوجود یہ حال ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں پہنچا ہے وہ بھی حج سے افضل عمل کر رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہونے کے برابر وہ شخص ہے جو نواز شریف کا استقبال کرنے گیا ہے۔ تو یہ ایک نہیں، قرآن پاک کی 20 آیات کا اور 20 احادیث صحیحہ کا انکار ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر خدائی کا دعویٰ بھی موجود ہے، اس کے اندر شرک کا پہلو بھی موجود ہے، اس کے اندر نبوت کا دعویٰ بھی موجود ہے۔ یہ چھوٹی سی گستاخی نہیں ہے، اس کی گرفت اور اس کی پکڑ اسی طرح ہونی چاہیے۔ ایسے بدبخت لوگ اور ایسے ذلیل قسم کے لوگ وہ آج آپ پر حکمران بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے چاہیے سب لوگوں کو، تمام پاکستان کے لوگوں کو، کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی روح کے اندر لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب پاکستان بن گیا تو اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔